اب کس کا جشن مناتے ہو اس ملک کا جو تقسیم ہوا، اب کس کا گیت سناتے ہو اس دل کا جو دو نیم ہوا، اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا، اس نام کا جو ٹکڑے ٹکڑے گلیوں میں بے توقیر ہوا، اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی، اس مٹی کا جس کی عظمت منسوب عدو کے نام ہوئی، اس جنگ کا جو تم ہار چکے، اس رسم کا جو جاری بھی نہیں، اس زخم کا جو سینے پہ نہ تھا، اس جان کا جو واری بھی نہیں، اس خون کا جو بدقسمت تھا راہوں میں بہا یا تن میں رہا، اس پھول کا جو بے قیمت تھا آنگن میں کھلا یا بن میں رہا، اس مشرق کا جس کا تم نے نیزے کی انی مرہم سمجھا، اس مغرب کا جس کو تم نے جتنا بھی لوٹا کم سمجھا، ان معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزاں راتیں کی، یا ان مظلوموں کا جن سے خنجر کی زباں میں باتیں کی، یا ان جھوٹے اقراروں کا جو آج تلک ایفا نہ ہوئے، ان وعدوں کے صحراؤں کا جو آج تلک دریا نہ ہوئے، اس مریم کا جس کی عصمت لٹتی ہے بھرے بازاروں میں، اس عیسیٰ کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غمخاروں میں، ان نوحگروں کا جن نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں، ایسے بھی کہیں دمساز ہوئے، ایسے جلاد بھی ہوتے ہیں، ان بھوکے ننگے ڈھانچوں کا جو رقص سرے بازار کریں، یا ان ظالم قزاقوں کا جو بھیس بدل کر وار کریں، اس شاہی کا جو دست بدست آئی ہے تمہارے حصے میں، کیوں عرض وطن کی بات کرو کیا رکھا ہے اس قصے میں، آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو ہونٹوں پہ وفا کے بول لیے، اس جشن میں بھی شامل ہوں نوحوں سے بھرا کشکول لیے۔ آپ نے یقیناً فراز صاحب کی نظم سنی، جو وفاقی وزیر سائنس شبلی فراز کے والد ہیں، جن کا باس کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا مگر اسے پسند چینی نظام ہے، وہ نظام جو مکمل سود پر اور بغیر خدا کے کھڑا ہے۔ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اسے سمجھنے جاننے کے لیے بہت آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، بہت شعور کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور بہت قناعت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ برداشت کا مادہ بھی پیدا کرنا پڑتا ہے کہ میری آزادیاں وہاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے۔ اگر میرے کہے سے آپ کا دل نہیں دکھتا، آپ اختلاف تو کرتے ہیں مگر آپ مجھ سے ہرٹ نہیں ہوتے، میں آپ کی ذاتیات میں مداخلت نہیں کرتا، تو یہ میری آزادی ہے۔ مگر میں آپ کے مذہب پر، آپ کے زندگی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کروں اور آپ کو چلنے کا، جینے کا، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سلیقہ بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ آپ کو اب کیسے زندہ رہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی آزادیاں سلب کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے اس سینئر ترین دوست کو آزادی مبارک ہو، جس کا بیٹا گزشتہ 15 سال سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور اپنی ماں کے مرنے پر بھی گھر نہیں لوٹا، جنہوں نے مجھ سے خود کہا کہ جن لوگوں نے اسے جہاد پہ بھیجا، انہوں نے جس بے حسی سے مجھ سے پوچھا کہ کیوں اب بھی نہیں آیا، تو میں چپ کر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ آج شاید میں یہ پروگرام نہ کرتا اور یہ کہہ کر گزر جاتا کہ آپ کے ننگ بھوک بنیادی حقوق سے آری زندگیوں کو آزادی مبارک ہو، مگر انہوں نے مجھے ایک میسج چھوڑا کہ آپ کے پروگرام میں حبیب بینک کا اشتہار دیکھ کر، جس سے آپ اپنا خرچہ چلاتے ہیں، آزادی کا پتہ چلا، آپ نے نہیں کہا، تو میری ہنسی نکل گئی۔
کہ ہندوستان، پاکستان یا دنیا کے مسلمانوں میں جو حرص و ہوس ہے نا، جو ایک دوسرے پر نظر رکھنے کی اور بالادستی سے لے کر جیلسی اور پتہ نہیں کیا کیا، اسی نے ہم سب کو تباہ کر دیا۔ یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے جن لوگوں کو میں اور آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ وہ ہمارے ہی باپ، بھائی، بھتیجے، چچا، ماموں، تائے، محلے والے، دوست، احباب یا مخالفین جو بھی ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ اور یہ ہے بنیادی خرابی ہمارے اندر، کہ ہم دوسروں کے معاملات پر نگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنا کما رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے۔ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ جو جس قبر میں لیٹا ہے، یا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو جس قبر میں ہے یا جس گھر میں رہتا ہے، اس کے اپنے معاملات کا خود ہی پتہ ہوتا ہے۔ ہم سکھ کے ساتھی ہیں، دکھوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ بہرحال میں آج آپ کو اب کی آزادیوں کے حوالے سے بتاؤں گا۔ آزادی یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 85% خواتین کہیں نہ کہیں تشدد کا شکار ہیں۔ آپ کے ہاں آزادی یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بند ہے، آپ کی سیاست بند ہے، آپ کے یہاں قانون، انصاف کہیں وجود ہی نہیں رکھتا۔ میرٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، پوچھئے کہ کیا آپ کو کوئی چیز زندگی میں کسی بھی موقع پر میرٹ کی بنیاد پر ملی ہے؟ جس ملک کا صدر تاریخ کو غلط بیانی سے کام لیتا ہو اور غلط سناتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ تحریک خلافت کا بانی محمد علی جوہر تھا، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ تحریک خلافت نے ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کیا، کہ جسے گاندھی کنٹرول کرتا تھا، اور جس کے مشورے پر تحریک خلافت نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے مظالم کے خلاف یہاں سے اب ہجرت کر جائیں گے اور افغانستان چلے جائیں گے۔ وہ افغانستان جو آج آپ کا دشمن ہے، جو ہندو کا دوست ہے، جو اس کے قریب ہے، جس کے لیے آپ کے یہاں سے اب خبریں چھپتی ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر چینی انجینئرز کو مارتا ہے۔ خیر، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر ملک کا صدر آزادی کے موقع پہ کہتا ہے کہ ہم پر 3 جنگیں مسلط کی گئیں، مگر اسی فوج کے کمانڈر اصغر خان سے لے کر درجنوں لوگ ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جنگیں ہم نے خود مسلط کی تھیں، خود پر۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ آزادی کیا ہے؟ آپ کے 16 آرمی چیف ملک سے باہر رہتے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے بچے بھی باہر رہتے ہیں۔ آپ کے جتنے وزیر اعظم ہیں، جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں، ان سب کے بچے یا وہ خود باہر رہتے ہیں۔ اقتدار کے لیے پاکستان میں تو آتے ہیں مگر آپ کے درمیان رہتے نہیں۔ آپ کے جتنے بھی ریٹائر سفارتکار ہیں، ان میں سے 99% وہ مغرب میں اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ آپ سے جب پیسے ملتے رہتے ہیں، دولت لوٹنے کا موقع ملتا رہتا ہے، رتبہ ملتا رہتا ہے، تو وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر جیسے آپ انہیں فارغ کرتے ہیں، وہ وہیں گھر بسا لیتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہے کہ جمہوریت ہے، انسانی حقوق ہیں اور شہری آزادیاں ہیں، اور وہ سانس لے سکتے ہیں اپنی مرضی کے عین مطابق جہاں وہ سیکیور ہیں۔ آپ کی آزادیوں کا حال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے اور واشنگٹن ڈی سی آئے، تو اس زمانے میں امریکہ کی ایمبیسڈر ہوا کرتی تھی این پیٹرسن۔ ایک صبح جس ہوٹل میں یوسف رضا گیلانی ٹھہرے ہوئے تھے، وہ مجھے اس ہوٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی کافی پیتی ہوئی نظر آئیں، بالکل ایک عام جو یونیورسٹی کی لڑکی کی طرح۔ میں ان کے برابر میں بیٹھ گیا، میں نے اپنا تعارف کرایا، پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا آپ سے۔ تو کہنے لگی گو ہیڈ۔ تو میں نے پوچھا کیا آپ پاکستان میں اس طرح بیٹھ سکتی ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے ایک آہ کر کے لمبی سی سانس لی اور کہنے لگی وٹ اے کوسچن۔ پھر کہنے لگی میں کیا پاکستان کا کوئی آرمی چیف، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس طرح کھلے عام بیٹھ سکتا ہے؟
یا کیا کوئی سیاستدان اکیلا بازار میں نکل سکتا ہے جیسے یہاں نکلتے ہیں؟ میں تو پھر امریکن ہوں، وہاں میرے خلاف، میرے لوگوں کے خلاف جتنی نفرت محبت ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تصور بھی نہیں کر سکتی میں وہاں اس طرح بیٹھنے کا جیسے میں یہاں بیٹھی ہوں. تو یہ ریاست کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ ریاست کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس کے جہاں نظام حکومت جو ہو وہ اپنے عوام کو امن، تحفظ، تعلیم، روزگار سے لے کر تمام بنیادی شرائط پوری کرے. صحت سب شامل ہو جاتا ہے. پڑھ کے دیکھیے، اب اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ ان میں سے کتنی چیزیں بآسانی آپ کو دستیاب ہیں. آپ کے بانی، میرے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک کو لینے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہو، قانون کی بالادستی ہو اور مذہبی آزادیاں ہوں. اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا ملک میں قائد اعظم کے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک کبھی جمہوریت آئی؟ کیا آپ کی عدالتیں، آپ کا نظام انصاف پرووائڈ کرتا ہے؟ میرٹ اسی میں شامل ہوتا ہے، انصاف میں. کیا ملک میں قانون کی بالادستی کبھی قائم رہی؟ اور کیا اقلیتوں کو یا فرقہ جو آپ کے درمیان فرقہ واریت ہے اس میں آپ کو تمام شخصی مذہبی آزادیاں حاصل رہیں؟ مجھے تو یہ بھی یاد ہے، چھوڑ دیں قادیانیوں کو، کرسچنز کو، ہندوؤں کے ساتھ جو وہاں ہوا. میرے ایک دوست تھے، بہت سارے ہزاروں لوگ انہیں جانتے ہیں، علامہ مختار رضوی، کراچی میں ہوا کرتے تھے، لیاقت آباد میں رہا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے روتے ہوئے سنایا کہ سندھی ہوٹل کراچی میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا. جب شیعہ سنی فسادات ہوئے تو رو کے بیان کیا کہ ظالموں نے میری لائبریری بھی جلا دی. اس ملک کا، اس ریاست کا کیا بنے گا؟ میں گواہ ہوں، میں نے وہاں شیعہ سنی فساد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے پٹھان مہاجر فساد بھی دیکھا ہے، میں نے پنجابی مہاجر فساد بھی دیکھا ہے، میں نے سندھی مہاجر فساد بھی وہاں دیکھا ہے، خود آنکھوں سے. میں خود سندھ میں پیدا ہوا ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو سیکیور، جب تک وہاں رہا، سیکیور فیل نہیں کیا. یا میں نے کبھی اپنے بہن بھائیوں کو جو وہاں رہتے ہیں کبھی محفوظ تصور نہیں کیا کہ وہ وہاں محفوظ ہیں. یا میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے محلے والے، میرے شہر والے. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ آزادی مناتے ہیں یہ جھوٹی ہے، یہ آزادی نہیں ہے. اور ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے یہ زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی آزادی ہے کہ انگریز چلے گئے مگر اپنے چاپلوسوں کو حکومت دے گئے. یہ ایک سازش تھی آپ کے خلاف، پوری قوم مسلمانوں کے خلاف یہ پوری سازش تھی آپ کو تقسیم کرنے کے لیے. آپ کے 3 حصے پہلے تو بڑے بڑے حصے کیے گئے، بنگلہ دیش کی شکل میں، پاکستان کی شکل میں، ہندوستان کی شکل میں. پھر آپ کے درمیان فرقہ واریت پیدا کی گئی، آپ کے درمیان زبانوں کی، تہذیبوں کی مختلف. آپ ذرا نوٹ تو کریں کہ آپ کے درمیان کیا کیا تضادات موجود ہیں، کبھی غور کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ وہ آزاد قوم ہیں کہ جو آزادی کا جھنڈا بھی چائنا سے بنواتے ہیں. معلوم ہے آپ کو کہ جھنڈے بھی وہاں سر بن کر آئے ہیں آپ کے. آپ اتنے آزاد ہیں کہ آپ عالمی مالیاتی اداروں کے یرغمال ہیں. آپ امداد پہ چلتے ہیں. آپ کی قومی پالیسی، جو قومی معاشی پالیسی ہے، وہ قرض اور بھیک پر مشتمل ہے. اور ہر حکمران اس کو تسلیم کرتا رہا ہے کہ جو جتنا مانگ کر لائے گا اس کی حکومت اتنی کامیاب ٹھہرے گی. آپ اپنے ملک میں کیا بناتے ہیں؟ غور کیجیے گا. کتنی چیزیں بناتے ہیں، کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ملائیشیا، انڈونیشیا کے مقابلے میں اپنی ایکسپورٹ چیک کر لیں کہ آپ کتنے ارب ڈالر کی ٹوٹل ایکسپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کتنی کرتے ہیں. آپ کے
کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ سے اپنے گلے میں جھانک کر پوچھیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو وہیں رہنا چاہتے ہیں، وہیں زندہ رہ کر آزادیوں کے ساتھ پھر مرنا بھی چاہتے ہیں؟ یہ سارے سوالات آپ کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت سی چیزیں لکھ کر بیٹھا ہوں، مگر ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ نہیں پاتا۔ ابھی ایک اینٹی انورٹڈ کاما میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ چینل کی ایک اینکر کہہ رہی تھی کہ یہ آزادی بڑی غنیمت ہے، اسے انجوائے کریں۔ وہ اپنے پروگرام میں کچھ خواتین کو لے کر آئی، جن میں سے ایک خاتون کو میں خود اچھی طریقے سے اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں۔ وہ خاتون مجھے پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ JFK نیو یارک ایئرپورٹ پہ ملی تھی، ینگ ہوا کرتی تھی۔ ان کے باپ نے تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کو گیپ جو یہاں کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے، اس نے پتہ نہیں 10 ملین کا، پتہ نہیں 5 ملین کا، مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ ان کو ایک ٹھیکہ دیا ہے کہ وہاں کی خواتین سے کام کروایا جائے۔ تو جب میرا ماتھا ٹھنکا جب میں نے وہ ساری معلومات حاصل کی، تو پتہ چلا کہ خواتین کو دکھا کر بس یاد رکھیں کہ یہ جو پاکستانی اشرافیہ ہے نا، یہ سب فوجی ادوار میں پیدا ہوئی ہے، ایوب خان سے لے کر، بلکہ غلام محمد سے کہیے نا، وہاں سے لے کر آج تک جو ان کے قریب ہے وہی NGO چلاتا ہے، وہی سیاست کرتا ہے، وہی جج بنتا ہے، وہی بڑا وکیل بنتا ہے، وہی بڑا صحافی بنتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں نامور لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ 95% ان سے صلح کر کے، ان سے کمپرومائز کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عام آدمی، آپ کی آزادی یہ ہے کہ آپ ایک SHO جس کے اراؤنڈ میں جو 3-4 لاکھ 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں، وہ انہیں کتے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جسے چاہ کر اٹھا کے لے جاتا ہے۔ 19 گریڈ کے افسر، ایک 14 گریڈ کا پولیس افسر 19 گریڈ کے لیکچرر کو، پروفیسر کو، استاد کو پرائمری اسکول کے اس ٹکے کی اوقات نہیں دیتا۔ آپ کے شہر کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ تقریباً خدا کے برابر، معاذ اللہ کہنا چاہیے۔ جس ملک میں کھلے عام اشتہار یہ چلتا ہو کہ کوشش ہے کہ ربا کو اور سود کو ختم کر کے اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں مدد دیں، اور وہ سود پر پوری دنیا سے قرض لے رہا ہو، چائنیز نظام لانا چاہتا ہو، اس سے بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ 83,000 لاشیں صرف اور صرف عیدی نے کراچی میں لاوارث دفنائیں گزشتہ 20-22 سال میں۔ غور کیجئے گا، 70,000 دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے ہیں آپ لوگ نا۔ یہ کن کی پالیسیاں تھیں؟ پوچھئے گا کسی سے، معلوم کیجئے گا کہ جو جمہوریت کا مفہوم یا امن کا مفہوم یا انسانی شہری آزادیوں کا مفہوم کتابوں میں درج ہے، اس کا کہیں کوئی وجود ہے آپ کے معاشرے میں کہ جس کی بنیاد پہ مجھ جیسے لوگ یہ کہہ سکیں کہ آپ کو آزادی مبارک ہو؟ آزادی کو پڑھیے، آزادی کو سمجھیے کہ پاکستان کے نوجوانوں کا تو اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آزادی کو رومانس کے طور پہ تو لیتے ہیں، مگر اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب تک آپ سمجھیں گے، آزادی یہ نہیں ہے کہ آج آپ 14 اگست کے نام پہ ناچے تھے اور کل کربلا کے نام پر سینہ کوٹیں گے، اور پرسوں جشن عید میلاد النبی کے نام پہ یا نبی سلام علیکہ کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ آزادی یہ ہے کہ جو آپ کے حقوق چھین لیے گئے ہیں، جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جو دوسروں کے تابع ہیں، کہ آپ کو قطرہ قطرہ کر کے مارا جا رہا ہے، اس کے خلاف باہر نکلیے، جمع ہوئیے، متحد ہوئیے، پرامن رہ کر احتجاج کیجئے۔ یہ ہے آزادی، جس کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے جائیں کسی کو اور ووٹ نکلے کسی اور کے نام پر۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ کے درمیان جسے آپ امیدوار بنانا چاہتے ہوں وہ نہ بن سکے، اور ایک فوجی افسر کسی کو یا پولیس افسر یا ڈپٹی کمشنر آپ کے علاقے کے کسی فرد کو اپنی طرف سے نامینیٹ کر کے آپ پر مسلط کر دے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ ایک برابر ملک میں
آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش کرنے پہنچ جائیں. اور یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں امریکہ کی غلامی قبول کر لیں اور جب چاہیں اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں. یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ پوری دنیا کو آپ ناراض کر دیں، پوری دنیا سے لڑ پڑیں اور پوری دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہو. آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہی ایک طرف لائن سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہو اور آپ سے عام مسافر سے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے 40 سوال پوچھے جاتے ہو. ان میں سے کوئی ایک بھی آزادی نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ آزادی کے مفہوم کو سمجھیں اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے گا، تو اس دن میں بھی آپ کو دوں گا. اللہ حافظ.